خواجہ کی والدہ کا بیان ہے۔ والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہے، جب میرے پیارے بیٹے معین الدین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے شکم مبارک میں تھے تو میں بڑے عجیب و غریب اچھے خواب دیکھا کرتی تھی۔ میرے گھر میں خوب خیر و برکت تھی، میرے دشمن میرے دوست بن گئے تھے۔ ولادت کے وقت میرا سارا گھر انوار الہی سے روشن تھا۔ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا دور بڑی خوشحالی نیک نامی کے ساتھ گزرا۔ آپ کے بچپن ہی میں آثار ولایت آپ کی جبین سعادت پر نمایاں ظاہر تھے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت و دولت سب کچھ تھی۔ بڑے ناز و نام کے ساتھ پلے اور بڑھے تھے۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بھائی تھے۔ ہند کے راجا پیارے خواجہ حضور غریب نواز کے والد ماجد حضرت سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ ابھی ہمارے پیارے خواجہ کی عمر شریف 15 سال ہی کی تھی کہ والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ ہمارے پیارے خواجہ کی تعلیم و تربیت ہند کے راجا پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر شریف تک آپ کی پرورش خراسان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کا زمانہ والد بزرگ گوار کے زیر عطافت گزرا۔ اس کے بعد سنجر کی مشہور درسگاہ میں داخل ہوئے اور وہیں سے تفسیر و حدیث فقہ کی تعلیم مکمل ہوئی۔ 14 سال کی عمر شریف میں کتاب المراد کے مطابق 15 سال کی عمر شریف میں والد بزرگ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے والد ماجد کا مزار مبارک بغداد مقدس میں ہے۔ میرے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ہیں۔ والد گرامی والدہ ماجدہ سے لے کر حضرت مولا علی شیر خدا سیدہ فاطمۃ الزہرا تک سارے خاندان پورے کنبہ کا ایک ایک فرد ولی اور قطب ہے۔ اس پیاری نسبت کے باوجود ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، قرآن و حدیث اور تفسیر وغیرہ کی تعلیم مکمل فرماتے نظر آئے تھے اور وقت کے جید عالم و فاضل بنتے نظر آتے ہیں۔ مگر آج کل کچھ اور بزرگ کہلانے والے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم کو کسی مدرسہ کی تعلیم کی ضرورت نہیں، ہم کو قرآن و حدیث کی تعلیم کسی مولانا سے حاصل کرنے کی کوئی حاجت نہیں، ہم سب کچھ پڑھے پڑھائے ہیں۔ تو ایسے پیر و بزرگ کہلانے والے حضرات سے ایک سوال ہے کہ ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیدائشی ولی تھے، کیا آپ بھی پیدائشی ولی ہیں؟ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان نیک و صالح اور ولی ہیں، کیا آپ کے والد اور والدہ تمام خاندان ولی ہیں؟ تو یقین جانیے ان تمام سوالوں کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ بزرگ ہونے کا دعویٰ یا اسے کرنے سے پہلے اپنے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کیجیے۔ قرآن و حدیث تفسیر وغیرہ کی تعلیم حاصل کر کے ولی تو کجا غلام حضور خواجہ غریب نواز بن جائے، یہی سعادت آپ جیسے کہنے والوں کے لیے بارگاہ خداوندی میں کافی و شافی ہو جائے گی۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ ہمارے پیارے خواجہ کی جائیداد ایک باغ اور ایک پنچکی۔ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ آقا غریب نواز کی جائیداد میں 1000 ابھرا باغ اور ایک پنچکی ملی تھی، اسی کو آپ اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا۔ خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے، درختوں کو پانی پلاتے، اسی طرح آپ کی زندگی بہت آسودہ اطمینان سے گزرتی تھی۔ مگر قدرت نے ہمارے پیارے خواجہ
حضور غریب نواز کو باغ اشجار کی نگہبانی کے لیے نہیں بلکہ آپ کو انسانوں کی تربیت اور باغ اسلام کی آبیاری کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برس نہ تیرا۔ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ اشارہ غیبی سے اللہ تعالیٰ کے ولی مست و مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں تشریف لائے۔ جب ہمارے پیارے خواجہ کی نظر صاحب ولایت مجذوب بزرگ پر پڑی تو ہمارے پیارے خواجہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کو ایک سایہ دار درخت کے پاس بیٹھایا اور تازہ انگور کا ایک گچھا ان کی خدمت میں پیش کیا اور خود ان کی خدمت میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم بزرگ نے انگور تناول فرمائے اور ہمارے پیارے خواجہ کے ادب و احترام آپ کی خدمت سے خوش ہو کر بغل سے ایک ٹکڑا نکال کر اپنے منہ میں ڈالا، دندان مبارک سے چبا کر پیارے خواجہ کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کو کھاتے ہی پیارے خواجہ کا باطنی نور معرفت سے روشن ہو گیا اور قلب و روح میں انوار الہی جگمگانے لگے۔ آپ کے دل کی دنیا پلٹ گئی۔ اسی طرح آپ کے دل میں باغوں اور پنچکی اور گھر کے سارے ساز و سامان سے بیزاری پیدا ہو گئی۔ اسی عالم میں ہمارے پیارے خواجہ نے باغ و پنچکی فروخت کر کے ساری دولت فقراء مساکین اور بے سہاروں پر لٹا دی اور بے خودی کے عالم میں خراسان کی طرف رائے حق کی تلاش میں نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے